بڑی نون لیگ کا شاید ورکر، تو انہوں نے کہا جی تو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں ان کے ورکرز، خوش ہوتے ہیں کیونکہ نا ان کی پرسنالٹی وہ بڑی دبنگ قسم کی پرسنالٹی تھی نا کہ وہ ہمیں ان کا یہ تھا کہ یہ 92 کے ہیرو ہیں. ہم نا ڈر جایا کرتے تھے جب یہ آتے تھے نا، میں وہ آتے تھے تو ہم نا کچن میں تو خاص طور پہ گھس جایا کرتی تھی کہ ان کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں. انہوں نے اپنے ان سے کہنا کہ جی جیسے ان کو دیسی چیزیں پسند تھیں. خان صاحب کے بارے میں کہ عمران خان صاحب احسان فراموش ہیں، اس کیے گئے احسان کو بھی بھول جاتے ہیں، جس نے کیا ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ سچ بتانا. میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے، میرٹ پہ، اور خواتین بالکل ان کے حال پہ چھوڑ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں انتہائی محترم ہیں، قابل احترام ہماری ڈاکٹر ربینہ اختر صاحبہ. پی ٹی آئی کی بانی کارکنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. پی ٹی آئی خواتین ونگ کی سابقہ ساؤتھ پنجاب کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں اور مختلف اوقات الیکشن لڑنے کی تیاری کی، لیکن ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا. ہم بات کریں گے عمران خان کے غیر شرعی نکاح کی سزا کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس پر ڈاکٹر صاحبہ کا کیا بھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو تمام پی ٹی آئی ممبران، ورکرز اور آپ کو بھی مبارک ہو کہ عمران خان صاحب ایک اور موڑ پہ سرخرو ہوئے ہیں، بشرا بی بی اور وہ دونوں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس فیصلے سے پی ٹی آئی میں کچھ مثبت تبدیلی آئے گی یا آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے ایک ایسا کویسچن کیا ہے جس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ اس کا نام آپ دیکھ لیں، تحریک انصاف، یعنی کوئی انصاف کے نام پہ بنے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ اور ایجوکیٹڈ پیپل جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ اسی لیے ان کے ساتھ چلے تھے کہ انہوں نے، خان صاحب کا ایک ویژن تھا کہ میں نے نیا پاکستان بنانا ہے، ایک ایسا پاکستان جس میں لوگ نوکریاں ڈھونڈیں گے اور ان کو گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی اور ایک انصاف کا نظام ہوگا جو سب سے قائد اعظم کا ویژن تھا اس کے مطابق. جی، اور میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب اس میں بہت حد تک بہت زیادہ کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ دیکھیں ان کو لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا اس چیز کو، ان کی جو منشور کو، ان کے نظریے کو، کہ لوگ ان کے ساتھ ملے اور وہی پارٹی جس کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا وہ اتنی بڑی ہوئی کہ وہ جو عمران خان ہے وہ وزیر اعظم بنے. اس کے بعد دیکھیں ریشہ دوانیاں، جیسے کہ ہمارے ملک کا دستور ہے، 70 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ریشہ دوانیاں شروع ہو جاتی ہیں. جیسے بھی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے ساتھ ہی اس کی ریشہ دوانیاں اس کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے خان صاحب کو دیکھا جائے کہ ان کا ٹینیور ان کو پورا نہیں کرنے دیا گیا اور ان کو جو ہے وہ پہلے ہی مطلب کہ عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے نا ان کو ہٹا دیا گیا. اچھا، میں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. خان صاحب کو 3 سال حکمرانی ملی بطور پی ایم، اور بلکہ صرف پی ایم ہی نہیں تھے، ان کی 3 صوبوں میں گورنمنٹ بھی تھی، اور پاکستان کے تاریخ میں جو طاقتور ترین وزیر اعظم تھے ووٹ کے حساب سے تو وہ بھی تھے. انہوں نے 3 سال میں جو ان کا ماٹو تھا انصاف یا جس کو ہم جوڈیشلی کہتے ہیں، جس میں جوڈیشل کے جو چاروں محکمے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، پولیس بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، قانون بھی ہے، وکلا بھی ہیں، اس کی بہتری کے لیے ایک قدم نہیں اٹھایا گیا، نہ پولیس کا نظام بہتر کرنے کے لیے کوئی ایک سٹیپ اٹھایا. 3 سال ہم نے صرف وہ بلبل کی طرح پھولوں پہ چہچہاتے ہوئے گزار دیا اور پھر خزاں آ گئی. نہیں، دیکھیں میں اس چیز کو نہیں سمجھتی ہوں، یہ مطلب کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات، لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتی ہوں. دیکھیں 3.5 سال کی ان کو گورنمنٹ ملی اور انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ اب کرونا آ گیا. پہلے تو اب یہ دیکھیں کہ کرونا میں کس قدر مطلب کہ ہمارے ملک میں مشکلات تھیں، اور انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا انہوں نے جو ڈالی جو ایک لفظ ایسا انہوں نے مل کے ایجاد کیا جس کو دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا، اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ٹرم چلی اور انہوں نے وہاں پہ وہی کچھ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں صحت کارڈ دیکھ لیں، صحت کارڈ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس قدر زیادہ جسے کہتے ہیں لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ اب تک دا پیپل جو ہے وہ اس کو ان کو یاد کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں اسلاموفوبیا کا دن، مطلب کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اور بے شمار کام تھے، لنگر خانے، لوگ کوئی باہر جو لوگ بیچارے غریب جن کو روٹی روزی نہیں تھی وہ بیچارے آ کے تو لنگر خانوں میں کھانا کھاتے تھے. ایسی بات نہیں آپ کہہ سکتے کہ کچھ نہیں کیا، بہت کچھ کیا اور بہت کچھ کرنا باقی تھا.
آپ کی بات بالکل وجہ ہے، ان کو ان کا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا۔ کرونا آپ کو قوانین بنانے، قوانین کے ترمیم کے حوالے سے جو قرارداد پاس کروانے کی، ان چیزوں میں کرونا رکاوٹ نہیں رہی، آپ کی قراردادیں بھی ہوتی رہیں، اجلاس بھی ہوتے رہے، قوانین میں امینڈمنٹ لانے کے حوالے سے کر سکتے تھے، کرونا تو نہیں رکاوٹ تھی اس بات نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ کرونا نے ہر چیز روک دی، کرونا ہر چیز، لیکن اس نے ہر دنیا کو روکا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک دفعہ تو کرونا نے دنیا کو بالکل جسے کہتے ہیں نا بے یار و مددگار اور سٹن کر دیا تھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جرمنی میں لوگوں نے ڈالر جو تھے وہ سڑکوں پہ پھینکے تھے کہ جی ہمارے بندے نہیں رہے تو ہم ان ڈالروں کا کیا کریں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ کرونا نے تھا تو ہر چیزیں پاس ہوتی رہی۔ آپ بالکل مطلب کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات آپ اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، میری بات کو بھی، کہ کرونا نے بہت زیادہ افیکٹ ڈالا، بہت زیادہ حکومت کے کاموں میں اس نے ایک قسم کا جمود پیدا ہوا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہی تو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ ہم نے بہت کچھ کیا، ہماری گورنمنٹ نے، خان صاحب کی گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ میں اس چیز پہ کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہیں، کیونکہ شاید وہ ہمارا ایک پہلا ایک تجربہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا گورنمنٹ میں آنے کا، اور ان کو کچھ چیزیں جو ہے وہ ہر گورنمنٹ کے، ہم ان کو بنیادی چیزیں کہہ سکتے ہیں، بنیادی نہیں، بنیادی چیزیں تو ہر گورنمنٹ میں میرا خیال ہے کہ بنیادی چیزیں کو ٹھیک کرنا ہر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ خان صاحب نے کوشش ضرور کی ہے، اور ابھی اگر 1.5 سال ان کو اور مل جاتا تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ جو بنیادی، اب وہ مطلب کہ ایک اپنے کرائسس سے نکل رہے تھے، تو شاید وہ جو تھا بنیادی بھی جو ضروریات تھیں اور جو بنیادی آپ جو بتا رہے ہیں ان کی حالت، جو مسائل تھے ان کو لازمی وہ حل کرنے میں مدد دیتی۔ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہماری گورنمنٹ کو، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، 5 سال پورا کرنے نہیں دیا جاتا۔ 70 سال میں کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جس کو 5 سال پورے کرنے دیے گئے۔ اب جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کو 5 سال پورا کرنے دے گی آپ کی پی ٹی آئی اور آپ لوگ؟ یہ جو موجودہ حکومت، پہلے تو یہ بتائیں یہ آئی ہے صحیح کہ یہ جو ہے نا، یہ تو حکومت جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو دھاندلی زدہ حکومت ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے، یہ الیکشن جو تھے یہ انجینئرڈ تھے، یہ پوری مطلب کہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے تو آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کو ہم 5 سال پورا کرنے دیں گے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا یہ وزیر اعظم واقعی ووٹوں سے وزیر اعظم بنے ہیں کہ یہ بھی دھاندلی زدہ الیکشن کے بیس پہ یہ آئے ہیں اوپر۔ چلیں جی، وہ وزیر اعظم تو ہیں، اگر پی ٹی آئی اپنے 3.5 سال میں قوانین اور قانون کے نظام میں ترمیم اور تبدیلی لاتی، تو جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بھی اس کی متاثر ہوئی ہیں پولیس تشدد اور غیر قانونی کارروائیوں سے، اور پی ٹی آئی کے لاکھوں کارکن، عام آدمی بھی متاثر ہوا ہے، تو شاید نہ ہو سکتے، یہ یقیناً ان کی بات ہو رہی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آ گیا۔ کیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل پائیں گی؟ ابھی تو بہت سارے مراحل ہیں، ہرڈلز ہیں، ان کو نشستیں آسانی سے جولی میں رکھ کے کوئی بھی نہیں دینے والا، تو کیا مل پائیں گی آپ کے خیال میں؟ اگر مل گئیں تو واقعہ حقداروں کو پی ٹی آئی دے گی یا ہمیشہ پسند ناپسند کی بنیاد پر تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک جو آپ نے پہلے کویسچن کیا تھا عدت کیس کا، وہ اس میں پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں، جو عدت کیس ہے نا، یہ جس طرح سے چلا ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں نا ایک بہت ہی، یہ کوئی اچھا امپیکٹ نہیں ہوا کہ آپ کی نوجوان نسل، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں یہ ٹی وی پہ کیا سن رہے ہیں۔ مطلب کہ یہ آپ نے پہلے تو یہ اس کیس کو کرنا، ان کے مانیکا صاحب کو 6 سال یاد نہیں آیا کہ عدت کیس ہے، کہ اس میں کیا پرابلم ہے، یہ وہ پہلے کیوں نہیں بولے۔ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ مطلب کہ اس قدر آپ اچھال رہے ہیں اتنے، مطلب کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ عدت کیس میں، یہ بھی اچھا نہیں ہوا۔ پوری دنیا نے اس کو، پوری دنیا نے، ہاں، یہ مطلب کہ یہ، اور یہ ہائیلی کنڈیمیبل ہے کہ آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو یہ میں خود اس چیز کو انتہائی، میں کہتی ہوں پوری پی ٹی آئی کی طرف سے کنڈیم کرتی ہوں کہ یہ بہت ہی غلط تھا، اور ججوں نے بالکل صحیح کیا ہے کہ انہوں نے اب جو فیصلہ دیا اس کو اب یہ بھی تسلیم کریں، اب اس فیصلے کو تسلیم کریں مانیکا صاحب، کہ آپ نے مطلب کہ اس قدر آپ بے حس ہیں کہ آپ 6 سال جب تک وہ وزیر اعظم رہے، جب آپ کو پتا تھا کہ شاید اب جی مجھے کچھ پیسہ مل جائے یا کچھ میں کرپشن کر لوں یا انہی کے نام پہ میں خان صاحب کے کوئی نہ کوئی میں چکر چلا لوں، تو پھر تب آپ خاموش رہے۔ آپ کو یہ ساری باتیں اب کیوں یاد آئیں جب خان صاحب اپنی وزارت سے اتر گئے؟
دوسرا آپ نے سوال کیا مخصوص نشستوں کا. مخصوص نشستیں دیکھیں یہ ہر پارٹی کا حق ہوتی ہے، اس لیے کہ دیکھیں جب آپ ایک محنت کر کے کوئی ایم پی یا ایم این اے آتا ہے تو اس کے پیچھے خواتین کا بڑا پارٹیسپیشن ہوتا ہے. اگر ایک ایم این اے میرے حلقے کا ہے تو ڈیفینیٹلی میرا یہ حق ہے، اگر میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں تو میرا یہ حق ہے کہ میں ان کی جا کے تو ان کی کمپین چلاؤں، اور میں نے چلائی ہیں. ہم نے ساؤتھ پنجاب میں جب شاہ صاحب کھڑے ہوئے، جب زین قریشی اور اپنا یہ وغیرہ مہربانو وغیرہ، تو ہم نے عامر ڈوگر صاحب، یہ سارے جو ہمارے ملتان کے جو ایم این ایز جب انہوں نے کنٹیسٹ کیا تو ہم نے ان کی بھرپور مہم چلائی، چاہے وہ 47 ڈگری فارن ہائٹ تھا، اور چاہے وہ 50 تھا، اور چاہے وہ چھتریاں لے کے، میں آپ کو مطلب اس کے بھی میرے پاس ہیں پکچرز کے، ہم چھتریاں لے کے تو دھوپ میں ہم کمپین چلاتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ پھر جب خواتین اتنی آپ کے ساتھ، جو 52% کی آبادی ہے، جب اتنی محنت کرے تو ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں. ویسے تو اگر آپ اصولاً دیکھیں نا، جو جہاں تک میرا تعلق ہے، میں کہتی ہوں کہ جناب اب انہوں نے گورنمنٹ نے 5% کی ہیں مخصوص نشستیں کہ جو وہ کنٹیسٹ کر کے آئیں گی. اب میرا خیال ہے سنا ہے کہ 10% وہ کر رہی ہیں، 10% خواتین کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو کنٹیسٹ کر کے آئیں. میرا ووٹ اس طرف ہے. اگر اصولاً دیکھیں تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر خواتین کو اتنی محنت کوئی ہے، محنتی خواتین ہیں، تو ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ ان کو ٹکٹ ملے، ان کو لوگ جانیں، ان کو لوگ پہچانیں کہ یہ بندہ کام کرنے والا ہے، تو ہم اس حلقے سے جو ہے نا ان کو ٹکٹ دی جائے. لیکن چلیں مخصوص نشستیں بھی جیسے فی الحال جو ہیں، تو یہ چونکہ خواتین کا حق ہے تو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، کیونکہ آخر ان کی سیٹس آئی ہیں. اگر مل گئیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی منصفانہ تقسیم ہوگی؟ جو ورکرز ہیں ان کو ملیں گے یا پیراشوٹرز کو ملیں گے پسند ناپسند کی بنیاد پر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیشہ سے روایت رہی ہے. نہیں یہ آپ کی بات میں تسلیم نہیں کروں گی، کیونکہ یہ خالی پی ٹی آئی کا نہیں ہے. جب بھی تقسیم ہوتی ہے نا خواتین کی تو ہر پارٹی سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن 4 چور ہیں، اگر وہ چوری کرتے ہیں ہم کہیں جی میں بھی تو لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے، وہ آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتی ہوں اس بات سے، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اگر اب جو ہے وہ مخصوص نشستیں آئی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں خود جو لسٹ بنے گی تو میں خود اس کا منصف ہوں گا، اور میں خود جو ہے نا اس کو مینیج کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سیٹیں آئیں گی اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ حقدار کو ہی ملیں گی. جی اللہ کرے حقدار کو ملے. بات ہو رہی تھی خواتین ونگ کے حوالے سے. ایک پاکستان سمیت دنیا بھر میں پی ٹی آئی کا ایک امیج جو ہے خواتین ونگ کے حوالے سے جو سامنے لایا جا رہا ہے، اب تک لایا گیا ہے، جو آپ کی اپوزیشن جماعتیں، دیگر لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پہ خواتین کی عزت نہیں ہے، یہاں لا کے خواتین کو نچوایا جاتا ہے، یہاں فحاشی عام کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے بہت ساری فیملیز، ان کی بچیاں، خواتین جو ہے ان کو روکا گیا کہ آپ پی ٹی آئی میں نہ جائیں، ان کا کلچر غیر اسلامی، غیر شرعی ہے. تو اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کوئی ایسی لائی گئی ہے چیز یا واقعہ پی ٹی آئی میں ایسا ماحول ہے؟ میں آپ کی نا اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہوں، بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب کے جلسے ہوتے تھے پورے پاکستان میں ہوتے تھے تو ود فیملیز لوگ جاتے تھے، اور سب پڑھی لکھی فیملیز آتی تھی کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا تھا کہ جلسوں میں ماشاءاللہ مطلب کہ ان کے بچے، بڑے بوڑھے، بچیاں، لڑکیاں، کالج کی لڑکیاں سب آتی تھیں. اور ایسی بات نہیں ہے، اگر اللہ نہ کرے اتنی فحاشی اور خدا نہ خواستہ کوئی غلط کاری ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اچھے لوگ اپنی ود فیملیز نہ آتے. ایک مطلب کہ میں سمجھتی ہوں کہ بھٹو کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو کا سنا تھا کہ اس کے جلسوں میں بھی لوگ ود فیملیز آتے تھے. تو اس کے بعد اگر کوئی فیملی کا رواج بنا تو وہ عمران خان کے جلسے تھے، جہاں کے سب اچھے سے اچھے لوگ پڑھے لکھے اپنی ود فیملیز آتے تھے، اور ان کو کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. باقی یہ جو نا آپ کو پتہ ہے بھی جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں جب کسی کی مقبولیت سے خائف ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتی ہیں اور بہت زیادہ غلط کاریاں بھی کرتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہم خود ان جلسوں میں موجود ہوتے تھے. چلیں ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہم مان لیتے ہیں. جلسوں میں جو خواتین کا ڈانس ہے پی ٹی آئی نے متعارف کروایا ہے، اس کو تو آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں؟ نہیں، میں اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. کوئی ڈانس وانس نہیں ہوتے تھے، یہ ایسی باتیں ہیں. وہ تو میوزک پہ اگر یہ میں کہتی ہوں کہ وہ ہاتھ ضرور ہلاتی تھیں بٹ کوئی ڈانس نہیں تھا. ہم نے تو کوئی ڈانس نہیں دیکھا.
چلیں آپ کہتی ہیں مان لیتے ہیں. آپ پی ٹی آئی میں خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ رہی ہیں ساؤتھ پنجاب میں, تو خواتین ونگ اتنا کمزور کیوں ہیں دیگر جماعتوں کی نسبت؟ آپ بھی ہیں ساؤتھ پنجاب میں رہی ہیں, اتنی ورکنگ نہیں ہوئی جتنی دیگر خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی خواتین ونگ کرتی ہے یا مسلم لیگ نون کی کر رہی ہے کرتی ہیں. پی ٹی آئی کی خواتین ونگ اتنا کمزور اور پیچھے کیوں؟ آپ کو شاید یاد نہیں ہے یا میرا خیال ہے آپ اس دن نہیں آئے تھے. میں ساؤتھ پنجاب کی پریزیڈنٹ رہی ہوں. 11 ڈسٹرکٹس جو تھے وہ ہیں ساؤتھ کے, اور آئی وینٹ ان 11 ڈسٹرکٹس. میں سارے ڈسٹرکٹس میں گئی اور میں نے وہاں پہ سب خواتین ونگ کی میں نے باڈیز بنائی. اور آپ کو شاید یاد نہ ہو یا یاد ہو, شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت سٹنگ فارن منسٹر تھے, ان کا میں نے فرسٹ وومن کنونشن دیا تھا ساؤتھ پنجاب کا ان کو, اور اس میں اتنی زیادہ تعداد آئی تھی کہ لوگ حیران تھے. مطلب کہ میں نے ایک جو تھا کنونشن کیا تھا, اور جو خواتین تھیں بہت زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ انہوں نے شرکت کی تھی فرام 11 ڈسٹرکٹس. لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا, جب ہماری پارٹی کو اس قدر جیلوں میں بند کیا گیا, ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی گئیں اور اس کے مارا پیٹا گیا, مقدمے بنائے گئے, تو ڈیفینیٹلی بتائیں خواتین کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیے میں خود 3 دفعہ اریسٹ ہو چکی ہوں. ایک دفعہ ہاسپٹل سے ہوئی مریض چیک کرتے ہوئے, اور خان صاحب نے میرا نام بھی اپنی اسپیچ میں لیا تھا. وہ ان کی آخری اسپیچ تھی اریسٹ سے پہلے مینار پاکستان میں. اس کے بعد مجھے گھر سے اریسٹ کیا گیا رات کے 3 بجے دروازے توڑ کے. اس کے بعد مجھے اب 9 مئی کو اریسٹ کیا گیا. تو دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا کہ جب اتنا ظلم آپ خواتین کے اوپر کریں گے بلا قصور, ایک تو ہوتا ہے نا قصور ہوتا ہے, میں نے کوئی ایسا کام کیا بھی نہیں تھا کہ جس میں آپ کا کوئی وجہ بنے کہ جی آپ کو اس لیے اریسٹ کیا گیا. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی گرفتاری اور آپ پر ہونے والے تشدد اور مظالم کے حوالے سے نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ ملتان, ساؤتھ پنجاب اور ملک بھر سے ہر ذی شعور نے کنڈیم کیا آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ اتنی شریف خاتون ہیں اور خواتین انسانیت کی ہمدردی رکھتے ہوئے ڈاکٹر کے شعبہ میں سب سے زیادہ ساؤتھ پنجاب میں متحرک ہیں. اور پھر ایلیگیشن بھی نہیں ہے. ایلیگیشن کوئی نہیں, ان معاملات میں ایکٹیویٹی ان کی کوئی نہیں تھی. غلط الزام لگا کے آپ کو ہراساں کیا گیا اور تذلیل کیا گیا. خیر جو بھی تھا وقت گزر گیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ سینئر ورکر ہیں پی ٹی آئی کی, جو بانی کارکنوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک 5 سے 6 الیکشن پی ٹی آئی نے کنٹیسٹ کیے. ہر الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم غیر منصفانہ کیوں ہوتی ہے؟ اس بات کا آپ بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں؟ نہیں, اس چیز کو تو دیکھیں جو چیز فیکٹ ہیں وہ فیکٹس ہیں کہ واقعی اس بات کو میں بھی تسلیم کرتی ہوں کہ دیکھیں میں تو آپ سے پہلے کہہ رہی ہوں کہ خواتین کی تو سیٹیں بڑھانی چاہیے. خواتین کو تو مخصوص نشستیں رکھیں ہی نا. میں تو کہتی ہوں خواتین کو آپ اوپن کریں, اوپن جائیں. دیکھیں جو آتی ہیں خواتین ان کے لیے بھی تو وہی تنخواہیں ہیں, وہی مراحت ہیں. تو وہ ان خواتین ایسیوں کو دیں نا جو واقعی ڈیزرو کرتی ہیں, جو ورکرز ہیں آپ ان کو دیں. مخصوص نشستیں میں تو کہتی ہوں ہونی نہیں چاہیے. آپ خواتین کو آپ جنرل الیکشن میں جیسے دیکھیں میڈیکل کا جب ہم پڑھتے تھے تو میلز کا ہوتا تھا علیحدہ اور فیمیل کی چند سیٹیں مخصوص ایسے ہی ہوتی تھیں کہ ہاں جی کوٹا ہوتا تھا جی 30 کو ملنی ہے 35 کو ملنی ہے. اس کے بعد ایک دور آیا جب لڑکیاں بڑھیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی تو بہت زیادہ نمبر لے جاتی ہیں لڑکیاں, تو لڑکوں کو وہ بیچاری رہ جاتی ہیں اور لڑکوں کو جو ہے نا وہ زیادہ سیٹیں. تو آخر جو تھا وزیر اعظم صاحب انہوں نے اوپن کر دیا تھا. ضیاء الحق کے زمانے میں اوپن میرٹ ہو گیا تھا. تو اس سے دیکھیں کتنا فائدہ ہوا کہ ڈاکٹرز بھی بن رہی ہیں لڑکیاں, ڈاکٹر لڑکے بھی بن رہے ہیں, اور جو واقعی ڈیزرو کرتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ مخصوص نشستیں تو اس طرح ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کوئی فیوریٹزم کوئی کچھ, وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ورکرز کے حق مارے جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ساری پارٹیوں کی نمائندگی کرتی ہوں, میں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہوں اس وقت جو اس بات پہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ سب پارٹیوں میں جو ہے نا یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ان کو ٹکٹ جو ہے میرٹ پہ نہیں دیا جاتا, ان فیوریٹزم ہوتا ہے. تو میں اس حق میں ہوں کہ تمام پارٹیوں میں تو بلکہ ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ کے ٹی وی کے حوالے سے کہ خدا کے لیے آپ قانون پاس کریں کہ اوپن میرٹ کر دیں. چلیں عمران خان صاحب ابتدائی ادوار میں آپ ان کی میزبان ہوتی تھی ملتان میں, ساؤتھ پنجاب میں جب تشریف لاتے تھے
کوئی خوشگوار واقعہ اس دوران کا سنائیں جو آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب کی آمد کے حوالے سے وہ وقوع بہت مجھے خوشگوار ہے اور مجھے نہیں بھولتا. اصل میں آپ کو بتاؤں، میں جہاں تک 5 دفعہ وہ ہمارے گھر آئے ماشاءاللہ، تو یہ آنر ہے. میرا خیال ہے شاید ہی وہ کسی پی ٹی آئی خاتون کے جو ہے نا رکن ہو جس کے گھر وہ اتنی دفعہ گئے ہوں. اور اس وجہ یہ تھی کہ ایک تو ہمارا اس وقت پارٹی بہت چھوٹی تھی، اور دوسرا نا ہم بھی دل و جان سے جسے کہتے ہیں نا ان کو انٹرٹین، مطلب کہ ان کے پریس کانفرنس کرایا کرتے تھے، ان کے وہ جو ہوتے ہیں سارا ان کے سارے جو پی ٹی آئی کی آتی تھی ہاں موومنٹ، ہم اس کو مینیج کرتے تھے. لیکن نا اس وقت چونکہ ہم نا سیاسی نہیں تھے، میں آپ کو بتاؤں، بیکاز ہم ان کی ذات شخصیت سے ہاں ہم یہ تھے کہ یہ نا ان کا ہم ان کے نظریے سے بہت ہم امپریس تھے کہ یہ ایک انصاف کا نظریہ لا رہے ہیں. اور ایک چونکہ ہم سیاسی نہیں تھے نا تو وہ میں بلکہ یہ ایک لطیفہ یہ ہے کہ ہم نا ڈر جایا کرتے تھے جب یہ آتے تھے نا، تو ہم مطلب کہ وہ نہیں ہوتا تھا جیسے یہ اب سیاسی خواتین یا کوئی جیسے بھی ان کے بیٹھیں اور جب ان کے ساتھ ہم باتیں کریں اور جی ہم ان کو اپنی وہ بتائیں کہ جی ہمارے ساتھ ہمیں یہ دیں یا ہمیں وہ دیں. میں وہ آتے تھے تو ہم نا کچن میں تو خاص طور پہ گھس جایا کرتی تھی کہ ان کے نا ان کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں. انہوں نے اپنے ان سے کہنا کہ جی جیسے ان کو دیسی چیزیں پسند تھیں، مطلب کہ دیسی بٹیرے یا دیسی وہ جو دہی جو ہوتا ہے اس میں کنالی میں جو ہوتا ہے، یا وہ تو وہ نا ہم وہ بنانے لگ جاتے تھے. میں تو خاص طور پہ ان کے لیے جوس انار کا انہیں بہت پسند تھا. انہوں نے کہنا روبینہ انار کا جوس بناؤ، تو وہ فٹافٹ جو ہے نا میں تو ادھر ہی گھس جاتی تھی. بلکہ کئی دفعہ مجھے بعد میں کہتے تھے میڈیا والے آپ جیسے ڈاکٹر صاحب دیکھیں دوسری خواتین جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں، ان کو بتا رہی آپ کچن میں گھسی ہوئی ہیں. میں کہتی تھی بھئی وہ یہ نہ ہو کہ وہ ناراض نہ ہو جائے کہ دیکھیں جی یہ نا ابھی تک کھانا دیر لگے یا کچھ. تو ہم چونکہ نان پولیٹیکل تھے نا تو وہ ہم تو ان سے نا بلکہ ڈر کے رہتے تھے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہتی تھی، میں کہتی تھی ڈاکٹر صاحب ان کا پتہ نہیں چلتا یہ ناراض ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نا ان کی پرسنالٹی وہ بڑی دبنگ قسم کی پرسنالٹی تھی نا کہ وہ ہمیں ان کا یہ تھا کہ یہ 92 کے ہیرو ہیں، یہ 92 کے ہیرو ہیں. لیکن ہی واز ویری پولائٹ in his behavior. اور جو دوسری بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے جیسے تھے، مطلب کہ اب پھر شاید لیڈر جب بہت ان کی پارٹیاں جب پارٹی بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ بہت زیادہ وہ فصلی بٹیرے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو شاید وہ لیڈر شاید پھر وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہوں. یقین کریں کہ وہ بالکل ہمارے جیسے تھے. ویسے کوئی ان میں اکڑ نہیں تھی، کوئی ان میں غرور نہیں تھا، پاکستان کی باتیں کرتے تھے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ان کے بہت ہی کلیئر ویژن تھا ان کے اپنے اس کے بارے میں. بلکہ ان کو مجھے یاد ہے انہوں نے کہا روبینہ تم نے اپنی یو سی میں کام کرنا ہے. اب ہم اتنے نان پولیٹیکل تھے، وہ جب چلے گئے تو میں نے ان کے ورکر سے پوچھا یہ یو سی کیا ہوتی ہے؟ تو مطلب کہ یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل نان پولیٹیکل تھے. اس لیے ان کا ہمیں تو صرف یہی بات جو آپ کہتے ہیں دلچسپ ہے کہ بس وہ آتے تھے تو ہم بہت خوش ہو جاتے تھے اور وہ ہم ان کی نا خدمت کر کے تو ہم بڑے آنر فیل کرتے تھے کہ وہ ہمارے گھر آئے ہیں تو ہم نے ان کی خدمت کی ہے. چلیں بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے فیوچر ہے یا اسی طرح پکڑ دھکڑ کر کے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے گا اور ان کو ڈسہارٹ کر دیا جائے گا ورکر کو؟ دیکھیں میں ایک بات مانوں، نظریہ ختم نہیں ہوتا، نظریہ ختم نہیں ہوتا. ہماری پارٹی ایک نظریے کی بیس پر تھی اور طریق انصاف ہے ہمارا نظریہ، اور انصاف کا نظریہ کبھی بھی رہتی دنیا تک ختم نہیں ہوگا. یہ کیسی پارٹی تحریک انصاف ہے؟ اپنی پارٹی ورکر سے انصاف کرتی نہیں اور دنیا میں پاکستان میں کیسے انصاف کریں گے؟ نہیں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انصاف نہیں کرتی. میں تو آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ ساری پارٹی کو یہی حال ہے. یہ غلط بات ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، وہ جو ہے نا بے نظیر کے جب شہادت ہوئی اور بے نظیر جب ایک دفعہ ہم تھے ان کی جلسوں میں اور کتنے ورکرز مرے تھے، کون سا ان کو کیا دے دیا تھا؟ وہ اس نے صحیح کہا تھا جی یہ تو ورکر جو نا اس نے انہی کے ہی ایک بندے نے کہا تھا جب بیٹھے ہوئے تھے جی وہ تو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں.
تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا نون لیگ کا شاید ورکر، تو انہوں نے کہا جی تو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں ان کے ورکرز، تو یہ دوبارہ کوئی جا کے ان کے وزیر ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے. تو یہ تو پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کا یہ ایسی بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے کچھ ورکرز کا ہوئی ہیں. میں اپنی بات بھی کروں، چاہے 17 سال، یس میں اس 17 سال سے مطلب کہ میں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی ہمت نہیں ہاری ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ چلیں ہماری سب سے بڑا جو تھی نا، سب سے بڑی ہماری ایک خواہش تھی کہ خان صاحب وزیر اعظم بنے، اور خان صاحب وزیر اعظم بن گئے، تو ہماری دیکھا جائے نا یہ پوری ہو گئی. اچھا ایک بڑی بات پچھلے دنوں ہمارے ایک پولیٹیشین نے اور بڑی شخصیت نے یہاں بیٹھ کے ہمارے اسٹوڈیو میں کہی خان صاحب کے بارے میں کہ عمران خان صاحب احسان فراموش ہیں، اس کیے گئے احسان کو بھی بھول جاتے ہیں، جس نے کیا اس کو بھی بھول جاتے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ سچ بتانا ہے. میں اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو میں کہوں جی وہ احسان فراموش ہے، میں کہوں گی نہیں. دیکھیں بعض اوقات نا لیڈر نے نہیں ہر چیز دینی ہوتی، جو آپ کے ان کے ارد گرد ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کو اتنا سنب کرتے ہیں کہ وہ لیڈر کے پاس آپ کو جانے بھی نہیں دیتے. میرا سوال تھا پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ پی ٹی آئی کا فیوچر بہت برائٹ ہے انشاءاللہ. خان صاحب باہر آئیں گے، خان صاحب اپنے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں. دیکھیں لوگ یہ دوسری پارٹیز کہتی تھی خان صاحب 2 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو کاٹی ہے نا، انہوں نے ثابت کیا اور انہوں نے ثابت کیا. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنے ان سب کو فیس کر رہے ہیں، چاہے جو مرضی کیس ان پہ بنے ہیں وہ اپنے کیس وہ اب کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں سے سرخرو ہوں گے، وہ باہر آئیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں میرا آخری سوال ہے، خواتین کے حوالے سے پی ٹی آئی میں جو مقام ہے اس کو میسیج کیا دینا چاہیں گی اپنی پارٹی کو کہ خواتین کو کس طرح آگے لایا جائے، ان کے ساتھ کیا رویہ برتا جائے، ان کے لیے کیا پالیسیز بنائی جائیں تاکہ پی ٹی آئی کی خواتین جو ورکرز ہیں وہ ڈیولپ کر سکے، خواتین ونگ ڈیولپ کر سکے، پاکستان پارٹی کی اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے؟ اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو پھر یہی بات کہوں گی کہ یہ ساری پارٹیوں میں جو یہ عذاب ہے نا کہ خواتین ونگ بھی بنایا جاتا ہے. خواتین میری ان سے صرف ایک میں کہوں گی آپ کو، آپ کے حوالے سے، آپ کی ٹی وی کے حوالے سے، خدا کے لیے کہ جب وومن ونگ سب پارٹیوں کا بنایا جاتا ہے تو اس میں مردوں کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. ان کو ڈکٹیٹ میل کر رہے ہوتے ہیں. آپ وومن ونگ کی صدر ہیں لیکن آپ کو جناب وہ اس کا فون آ رہا ہے میل کا، دیکھیں جی آپ نے فلاں کو بنانا ہے، اپنا صدر بنانا ہے فلاں ڈسٹرکٹ کی، فلاں تحصیل کی صدر بنے گی، فلاں ساؤتھ کی صدر بنے گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے، میرٹ پہ. اور خواتین ونگ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ آپ کام کریں اور ان سے کام لیں. ہاں آپ ان سے رپورٹ لیں. آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین ونگ بطور پپٹ سامنے لایا جاتا ہے؟ یس. دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہا یہی جاتا ہے کہ نہیں جی آپ خواتین سے جا کے پوچھیں، آپ خواتین اپنی صدر سے پوچھیں. بھئی صدر سے کیا پوچھیں کہ انٹرفیئرنس، مردوں کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ خواتین ونگ بناتے ہیں نا، عمران خان صاحب کو بھی آپ کاؤنٹ کرتی ہیں؟ نہیں میں دیکھیں مرد رپورٹ لیں، نہ کہ یہ کہیں کہ جی فلاں کو لگا دیں فلاں کو لگا دیں. یہ نہیں، رزلٹ لیں. دیکھیں آپ فرض کریں ایک آپ پنجاب کے صدر ہیں، میں پنجاب کی وومن ونگ کی صدر ہوں. آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا، دیکھیں ڈاکٹر بینا آپ نے پورے پنجاب میں آپ نے کیا کیا کام کیا ہے، آپ مجھے اس کی رپورٹ دے دیں. اور اس میں آپ بھی حقدار ہیں اور میرا بھی فرض ہے. لیکن یہ آپ یہ کہیں ڈاکٹر بینا آپ نے نا فلاں ڈسٹرکٹ میں فلاں کو لگانا اور کسی کو نہیں لگانا، چاہے وہ ورکر ہے چاہے وہ نہیں ہے، چاہے اس کا ریکارڈ کیسا ہے. پسند ناپسند کی بنیاد ختم، پسند ناپسند. ہاں جی بس. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وومن ونگ کہاں جاتا ہے. جی بہت شکریہ. ابھی 14 اگست پہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے مینار پاکستان میں عمران خان صاحب کی موجودگی میں ایک بڑا جلسہ کرنے کا. اللہ کرے وہ آئیں، ہم دعا گو ہیں. اگر وہ آتے ہیں تب بھی نہیں آ سکتے کیسز کی وجہ سے، اس جلسے کے حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے آپ کیا میسیج ہے؟ دیکھیں 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے. اللہ میاں پاکستان کو سلامت رکھے ہمیشہ آب و تاب کے ساتھ. اور 14 اگست کو تحریک انصاف نے جسے کہتے ہیں نا وہ اعلان کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اول تو خان صاحب باہر آ جائیں گے انشاءاللہ، بہت زیادہ امید ہے ہمیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ بھی ہوئے تو ہم ہیں نا ان کی آواز، ہم پورے جسے کہتے ہیں نا اپنی قوت کے ساتھ جائیں گے اور 14 اگست کو جو ہے وہ ایک آزادی کا دن منائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں آزادی کے لیے خان صاحب کی دعا بھی کریں گے. اور خان صاحب اللہ کرے گا پہلے تو خود ہوں گے، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنا ایک پاور شو کرے گی.
اور بتائے گی کہ ہم ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ رجیم چینج سے لے کے اب تک پی ٹی آئی کو ہزاروں اپلیکیشن دینے کے باوجود نہ تو کوئی پرسکون جلسہ کرنے دیا گیا ہے، نہ کسی جلسے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر اجازت دی گئی ہے تو وہ اس طرح ضمنی طور پہ دی گئی ہے کہ وہ پرسکون جلسہ نہیں کر سکیں۔ خدا کرے کہ 14 اگست کو پی ٹی آئی اپنا پاور شو کر سکے، لیکن ممکن نظر نہیں آ رہا، اور ہم پارٹی ورکر کے ساتھ ہیں۔ عمران خان اپنے اچھے نظریات کے ساتھ باہر آئیں، پاکستان کی، پاکستانیوں کی، عوام کی خدمت کریں، ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔